الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اصلاً تو یہ محفل درس قرآن مجید کی محفل ہے، لیکن ابھی میرے بھائی نے اس کو تقریر کا عنوان دے دیا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں درس قرآن مجید ہے جس کا یہاں پر پچھلے کئی عرصے سے اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی کے تسلسل میں یہ سورہ تحریم کا درس تھا، اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا، جو انشاءاللہ بقیہ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے ایک واقعے سے ہوا، اور یہ بات بتائی گئی کہ ازواجی زندگی کے کچھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں کہ جو بقیہ زندگی کے اندر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو ایک خاص تعلق پیدا فرمایا ہے، اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں اور اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں۔ اس میں ایک قرب اور محبت درکار ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بتمام و کمال موجود تھی۔ آپ کوئی سخت گیر قسم کے، ہارش قسم کے ہسبینڈ نہیں تھے اور سخت قسم کے باپ نہیں تھے۔ آپ اپنی گھر والیوں، ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کی دلجوئی بھی فرماتے تھے اور ان کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور ان سے کوئی تھوڑی بہت سہو ہو جائے تو اس پر کوئی جواب طلبی نہیں کیا کرتے تھے، بس اشارہ کیا کرتے تھے اور اسی سے ان کی رہنمائی ہو جاتی تھی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کا عفو و درگزر، وہ اپنی جگہ پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ہمارا رب رب العالمین، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح رسپیکٹ کروانا چاہتا ہے۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور آپ کی ازواج، ہماری ماؤں نے قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اسوہ بننا ہے، لہذا اس میں تھوڑی بہت جو کمی سی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے اور اس کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہاں یہ کمی ہے، اس کو بھی پورا کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو اصل واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا وہ رازداری کا واقعہ تھا، کہ شوہروں کے اپنی بیویوں پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بہت اہم حق جو ہے وہ ان کے راز رکھنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ شوہر کے راز جو اس نے کہے ہوں کہ اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، اسی طرح شوہر کی کمزوریاں، اس کی خامیاں، اس کی برائیاں، ان کو راز رکھنا، یہ بھی ایک نیک خاتون کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں نیک عورتوں کی جو 2 صفات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی امانت تو ان کا جسم ہے، کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور شخص کو نہ جانے دیں۔ بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کی طرف اشارہ کرنے کا۔
لیکن آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو وہاں شوہر کے مال کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی عزت کی حفاظت، اور اسی میں ایک چیز جو ہے وہ رازوں کی حفاظت ہے۔ یہ میں پچھلے سبق میں سے یہ حصہ کیوں یاد کرا رہا ہوں کہ یہ آج کے سبق میں دوبارہ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے سب سے پہلے جو آیت ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ التحریم کی۔ اس میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنی بیویوں سے پیار کرنا، نہ صرف یہ کہ کوئی جرم نہیں ہے، یعنی بعض لوگ اس کو جرم سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، تانا سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے۔ ایک صاحب نے بڑی حیران کن بات کہی کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کا شکر ادا نہیں کیا۔ حالانکہ شکر گزاری ایک بڑا بنیادی انسانی وصف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکنے کے لیے قرآن مجید نے جو شرائط لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کے دو مفہوم ہیں۔ انگریزی میں ایک ہے مفہوم پیشنس کا، کہ جو بھی مصیبت آپ پر آئے، جو بھی حالات آپ پر آئیں، آپ اس پر واہ ویلا نہ کریں، شور نہ بچائیں، بلکہ صبر و تحمل سے ان کو برداشت کریں۔ اس کے لیے انگریزی کا ایکسپریشن ہے پیشنس۔ ایک دوسرا ایکسپریشن ہے انگریزی کا اسٹیڈ فاسٹنس، انڈیورنس، پرسیویرنس۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے، آپ کے بچوں کو اغوا کر لیں گے، آپ کو جان سے مار دیں گے۔ لیکن انسان کرے وہی جو وہ شعوری طور پر سمجھے کہ کرنے کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ یہ ورڈزورتھ کے اس مشہور سٹینزے کے اندر آتا ہے کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کے میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ۔ تو اسٹیڈ فاسٹنس جو ہے یہ ہے صبار، صبر کرنے والے، جھیلنے برداشت کرنے والے، اور شکور، شکر گزاری کے روش اختیار کرنے والے۔ تو بیوی کا شکر ادا کرنا، اس نے آپ کو پانی کا گلاس پیش کیا، چائے کا کپ پیش کیا، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے پیش کیے، آپ کی شلوار میں ہزاربند ڈالا، تو شکریہ ادا کر دیں اس کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ملے گا آپ کو بہت کچھ۔ آپ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سوجھ بوجھ کی وہ راہیں کھولتا ہے اس شکر گزاری کے روش سے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ کوئی عیب کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ اب اسی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں انہیں ہم دنیا میں آرام، سکون پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تو ہم انہیں ابدی سکون پہنچانے کے لیے بھی محنت کریں اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ تو فرمایا ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارن، ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اس میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پتھروں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہاں بت پرستی کا عالم تھا، پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا جائے گا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ
چونکہ پتھر کی آگ جو ہے اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ لکڑی کا کوئلہ جلا رہے ہیں تو اس کی حرارت کم ہے، اگر آپ پتھری کوئلہ جلاتے ہیں تو اس کی حرارت زیادہ ہے۔ تو اس کی حرارت کی انٹینسٹی کو بڑھانے کے لیے، شدت کو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، واللہ عالم۔ اس کے بعد بڑی اہم بات فرمائی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر بڑے سخت اور تندخو روڈ قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی اللہ انہیں حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کریں گے جس کا اللہ انہیں حکم دے گا، جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ ایسی سچویشن سے بچائے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد، ہماری بیوی یا ہمارے بچوں میں سے کوئی جرم کر بیٹھے جس کی پاداش پر اسے جیل ہو جائے اور قید بامشقت کی سزا دی جائے، تو ہم سب کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ کچھ ذرا اس کی سزا میں کمی آ جائے۔ ایک طرف تو ہم بالا تر عدالت میں جائیں گے، اگر سول کورٹ میں سزا ہوئی ہے تو سیشن میں جائیں گے، سیشن میں ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ دوسرا ہم کچھ اور بھی ہاتھ پاؤں ماریں گے کہ جیل کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر کے کچھ رعایت کروا لی جائے۔ دنیا میں ایسا ممکن بھی ہے اور ہوتا بھی ہے۔ یہاں جو وضاحت فرمائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہاں پر وہ تندخو اور سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم صادر فرمایا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے تو وہ نچلے گڑھے میں ڈالیں گے، اور اگر حکم ملا ہے کہ ان کو صرف آتشی جوتے پہنا دیے جائیں تو بس اتنا ہی پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو کچھ تم نے کیا تھا، تم نے جو حرکتیں کی تھیں، تم نے جو انبیاء کا انکار کیا تھا، اس کی سزائیں تمہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ بہت سی خاص مہربانیاں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا میٹر نیکی کا چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کر لے پھر تو اس کے اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، لیکن وہ جو نیکیاں لکھی جانی شروع کر دیتی ہیں جو ہی وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ جبکہ برائی کے معاملے میں جب تک کوئی انسان بالفعل برائی نہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جاتی۔ یہ فرق ہے نیکی اور بدی میں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت کا یہ ایک مظہر ہے۔ دوسرا، کسی انسان نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کی ایک کی بجائے 10 لکھی جاتی ہیں کم سے کم، اور یہ جو بڑھوتری ہے یہ سورہ بقرہ میں 700 گنا تک آئی ہے، ایک نیکی کے 700 اجر۔ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، مثال دی گئی ہے باقاعدہ وہاں پر کہ جیسے کوئی ایک دانہ تم بوتے ہو، اس میں سے ایک پودا اگتا ہے اور اس پر 7 چھلیاں لگتی ہیں، ہر چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اعمال کو بڑھائے گا تمہارے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں برائی اگر ایک کی ہے تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ تو اہل جہنم جب شور مچائیں گے، مارے گئے، لٹے گئے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی زیادتی تم پر نہیں کر رہا، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بڑی زبردست ایک آیت آئی ہے جس میں توبہ کی ایک بڑی پیشنیٹ اپیل کی گئی ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ،
نافرمانی چھوڑ دو، گناہ کی زندگی ترک کر دو۔ تابا یتوبو توبن کے معنی ہے لوٹ آنا، واپس آ جانا۔ یہ قرآن مجید کے ان کلمات میں سے ہے، ان الفاظ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام تواب ہے، اور بندے کو بھی بار بار قرآن مجید حکم دیتا ہے توبہ کا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ کر کفر یا برائی کی طرف یا نافرمانی کی طرف اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اس سے پھیر لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ شرمندگی کے ساتھ واپس آتا ہے اللہ کی طرف تو یہ بندے کی توبہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں الہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے گا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو یہ الہ کے ساتھ آئے گا، فإن اللہ یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو جب بندہ اپنا رخ واپس اللہ کی طرف پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت اس سے پھیر دی تھی اس کو بھی واپس اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے، اس کا تواب ہونا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصح اردو زبان میں ہم یہ لفظ نصیحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو کوئی ایڈوائز کرنا۔ عربی زبان میں یہ لفظ خلوص اور خیر خواہی کے لیے آتا ہے۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ خلوص و اخلاص؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال، کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اور مسلمانوں کے لیڈرز کی خیر خواہی اور مسلمانوں کے عوام کی خیر خواہی۔ یہ دین ہے، وہ دین جس کی ہم ماننے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہاں توبۃ نصوحا کیا ہے؟ خالص توبہ، جس میں ملاوٹ نہ ہو، واقعتاً اس میں انسان کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ وہ جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، علامہ اقبال استاد ذوق سے اپنے اشعار کی اصلاح لیا کرتے تھے، تو جب ان کے سامنے علامہ نے وہ شعر رکھا اپنا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی، خجالت، ریموس جو مجھے محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ جو میں نے توبہ کی تو وہ قطرے جو میرے پیشانی پر آئے اللہ تعالیٰ نے اسے موتیوں کی طرح چنا۔ تو اس وقت استاد ذوق نے کہا تھا اب آپ کو اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شاعر ہو گئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جرام میں توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، لوٹو، واپس آؤ، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرتے ہوئے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ عنقریب انشاءاللہ ہم وہ مقام پڑھیں گے سورہ فرقان کا، بلکہ وہ ہو گیا یہاں پر درس اس کا۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے، عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اس میں آیا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، یعنی قرآن مجید جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اس میں سب سے بڑی 3 برائیاں یہی ہیں: شرک، قتل ناحق، اور بدکاری، زنا۔ پھر مدنی زندگی کے آخری دور میں جو سب سے بڑی برائی قرار پائی ہے وہ سود ہے۔ تو کیونکہ یہ مکی صورت ہے لہذا ان 3 کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ اس کے گناہ کو ضرور پائے گا۔
اس کی کانسیکوینسز اسے فیس کرنی پڑیں گی. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذلت کے ساتھ، اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ. اس کے بعد پھر توبہ کی 3 شرائط بیان ہوئی ہیں. الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لائیں. نہیں، یہاں جملہ واحد کا ہے، یہ عربی زبان کا اپنا محاورہ ہے کہ من جو ہے یہ عربی زبان میں ہمیشہ واحد مذکر ٹریٹ ہوتا ہے. اہل جو ہے جمع مذکر ٹریٹ ہوتا ہے، یعنی من خواہ مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے، ایک کے لیے ہو یا سینکڑوں کے لیے. جب لفظ من آئے گا تو اس کے ساتھ جو وربز آئیں گے واحد مذکر ہوں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ تینوں ورب ہیں. اس کے بعد فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آگے جا کے فرمایا یہ سب وہ ہوں گے، اس لیے میں نے اس کے مطابق شروع سے ترجمہ کیا ہے، سوائے ان کے جو توبہ کریں، یعنی لوٹیں شرمندگی کے ساتھ. یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ انسان اپنے کیے پر، اپنے طرز عمل پر نادم ہو. کچھ بھی کیا اس نے، کفر و شرک کیا ہو تو کفر شرک پر نادم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو تو اس پر نادم ہو. اسی طرح اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس پر نادم ہو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنے پر شرمندہ ہو کہ یہ کیا میں نے حماقت کی، یہ میں نے کیا غلطی کی، جس کو سادہ کہ I'm sorry for that. یہ ہوگی توبہ. اس کے بعد اگلی شرط ہے وآمن. اگر پہلے وہ کافر تھے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر پرندے کی مانند اس کے سر پہ منڈلاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پر اصرار کرے، اس پر مصر رہے، کنسسٹنٹ رہے، تو پھر وہ اڑ جاتا ہے. اب اس ایمان کو اثر نو اپنے دل میں تازہ کر لینا، ایمان باللہ کو، ایمان بالآخرت کو، ایمان بالرسالت کو. یہ تینوں ایمان ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اثر نو اپنے ذہن میں یہ بات تازہ کرنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور انہی کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، انہی کی دی ہوئی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے. اور تیسری شرط بتائی کہ عامل عملا صالحا، اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے. توبہ کی شرط لازم یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان نیکی کی طرف قدم ضرور بڑھائے، یعنی نیکی کرتے رہنا یہ دوسری بات ہے، لیکن جب توبہ کر رہا ہو تو یہ ارادہ نہ ہو کہ میں کل پھر کروں گا، ابھی توبہ کر کے میں شام کو پھر وہی حرکت کروں گا. لیکن جب توبہ کر رہا ہو اس وقت ضروری ہے کہ دل میں ندامت و شرمندگی ہو. جتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی اتنا ہی انسان کا نیکی کی طرف بڑھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا. تو کم سے کم ایک قدم بڑھانا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر انسان کا پاؤں پھسل جائے، یا وہ گناہوں کا اتنا رسیا ہو چکا ہو کہ اپنی توبہ کا قائم نہ رہ سکے. کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے. یعنی اگر یہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نہ کھولے تو پھر انسان کی سوچ کا جو زاویہ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ چلو ستیہ ناش تو ہو گیا، ہوں سبا ستیہ ناش صحیح. پھر انسان جو ہے وہ بغاوت کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا مہربان آقا جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے نکالنا چاہتا ہے، لہذا وہ بار بار کہتا ہے گر جاؤ پھر آ جاؤ، گر جاؤ پھر آ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ. پہلی دفعہ ایک قدم چل کے گر گئے تھے، پھر ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 2-3 قدم چلنے کی توفیق دے گا. پھر گر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ 10 قدم اٹھانے کی توفیق دے گا، اور رفتہ رفتہ انسان سے وہ برائی چھوٹ جائے گی. تو توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر، اپنے طرز عمل پر، اپنی زندگی پر نادم ہونا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا اور نیکی کی طرف قدم بڑھانا. اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ تو کمال کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا،
ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے خلاف تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی، پھر آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی، تو میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہہ دوں گا جا آپ کو معاف کیا، لیکن میرا دل کیا کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کرے کہ کوئی اور تمہارے ساتھ وہی کرے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، یہ کیا معافی ہوئی؟ ایسا کیوں ہے؟ جس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ نے مجھ پر زیادتی کی، کوئی میرا نقصان ہوا نا، مجھے کوئی زخم لگا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی بغاوت کر لیں، جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ کوئی بگاڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ لہذا جب اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایک ضمنی بات یاد آ گئی کہ یہ جو برائیوں کا نیکیوں سے بدلنا ہے، یہ پہلے تو شاید سمجھ میں نہ آتا ہو کہ اس نامہ اعمال میں سے کوئی وائٹ آؤٹ لگا کر، وائٹو لگا کر یا ربڑ سے مٹائیں گے، کیسے کریں گے؟ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے اس کو آسان بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ تو ہو گیا نامہ اعمال میں اخروی اعتبار سے، لیکن سچ پوچھیے تو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ذرا اپنے سامنے لائیں۔ مورخین نے 17 یا 18 مواقع گنے ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی وحی بعد میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو بہت سے لوگ تو بہہ گئے، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جب حضرت عائشہ کی صفات میں، ان کی شان میں آیات نازل ہوئی سورہ نور کی، اس میں بار بار کہا گیا کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم میں سے کسی نے ایسی بات سنی تو وہ کہتا نہ یہ نہیں ہو سکتا، ھذا بہتان عظیم۔ آج ہم گھنٹوں خطاب کر سکتے ہیں شراب اور جوئے کے خلاف۔ وہ ہوتا تھا نا اسکول کے زمانے میں، اگر جواب پتہ چل جائے تو انسان ادھر ادھر سے سوال حل کر ہی لیتا تھا۔ اب تو ہمیں جواب پتہ ہے نا کہ شراب اور جوہا جو ہے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ بری چیزیں ہیں، ہم اس پر گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن سلام اس شخص کو جس نے پہلے آ کر پوچھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ شراب اور جوا یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں، لیکن ان کو کیوں خیال نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دوست تھے، and man is known by the company he keeps۔ کبھی شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بدکاری بھی نہیں کی، ایون کبھی بتوں کی پوجا بھی نہیں کی، تو he has no idea کہ شراب ہوتی کیا ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے دھندے کر کے دیکھے ہوئے تھے۔ اب جب ٹائم ہوئے ہیں تو اب پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہو اس کی جو ہلاکتیں ہیں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نہیں پہنچے وہاں پر۔ غزوہ بدر کے قیدی، پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اور پہلی مرتبہ قیدی ہاتھ آئے ہیں، 70 قیدی ہاتھ آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عام مشورہ فرمایا کہ بتاؤ کیا کریں ان کے ساتھ، کیا سلوک کیا جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی شریف آدمی، ان سے بڑھ کر کون شریف ہو سکتا ہے، اور انہی کے دوست ہیں حضرت ابوبکر، تو بڑا شریفانہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، بس کچھ ہلکا پھلکا ان سے تاوان لے لیا جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچوں کو تعلیم دلوا دی جائے اور ان چھوڑ دیا جائے۔ واہ واہ واہ، آگے آئیے ذرا سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے تھے،
اب یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہماری دشمنی اسلام کے نام پر ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھوں قتل کرے اپنے قریب ترین رشتہ دار کو. اور آگے بھی بتا دوں، اتنا سنا ہوگا آپ نے، نام لے کر کہا. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے اور قیدیوں میں شامل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے. حضرت عمر نے کہا کہ آپ عباس کو قتل کریں، ابوبکر اپنے فلاں کزن کو قتل کرے، میں اپنے فلاں رشتہ دار کو قتل کروں، فلاں فلاں کو قتل کرے، فلاں فلاں کو قتل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بھی بڑے نرم دل انسان تھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کے مشورے پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، لیکن پھر قرآن مجید نے کیا کہا؟ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دے. یہ ہے عمر رضی اللہ. کیسے ہوا؟ یہ وہ عمر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن ان کو کفر کا تجربہ ہے، اسلام دشمنی کا تجربہ ہے. حضرت ابوبکر کو تجربہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا یہی خیال ہے کہ برائی بری ہوتی ہے، لیکن برائی کتنی بری ہوتی ہے اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. کفر برا ہوتا ہے، لیکن کفر کتنا برا ہوتا ہے، کافر کے دل میں اسلام کے لیے کتنی دشمنی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا تجربہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب جب توبہ سے وہ برائیاں نیکیوں میں بدل گئیں، اب وہ رنگ آیا کہ اب وہی برائیاں جو ہیں وہ نیکیاں بن گئی ہیں. تو فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس گناہ میں بھی، جس نافرمانی میں بھی ہم ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور پھر ہمارے نامہ اعمال سے بھی ان برائیوں کو نیکیوں سے بدلے، اور ہماری بصیرت میں بھی وہ رنگ پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں پیدا فرمایا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا جب ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے. یعنی برائیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. کچھ برائیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کر رہا ہے کسی شوق کے تحت، لیکن کرتے کرتے وہ برائیاں جو ہیں پھر انسان کے لیے ایڈکشن کی صورت اختیار کر لیتی ہیں کہ ان برائیوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. شراب چھوڑنی آسان نہیں ہے. کسی کو بدکاری کی عادت پڑ جائے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن برائی کی عادت پڑ جائے، اس کو عورتوں کو فلرٹ کرنے کی عادت پڑ جائے تو آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے. لیکن اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ واقعتاً وہ برائیاں ہم سے دور کر دے گا دنیاوی اعتبار سے بھی. تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے، اور یہ ایک آئیڈیل گھر کا تصور ہے. ایک گھر ہے کسی محلے کے اندر، ایک گھر ہے کسی کالونی کے اندر، پھر ایک وہ کالونی کے اندر گھر ہے لیکن 10 محلے کا گھر ہے، پھر اسی کالونی میں ایک گھر ہے کہ 4-5 کنال کا گھر ہے جس میں چاروں طرف باغیچے ہیں، اور پھر ایک گھر ہے 4 ایکڑ کا گھر ہے، نیچے جھیل بھی بہتی ہے اور ایک نہر بھی ہے. یا آپ کا گھر جو ہے وہ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے واقع ہے، تو اس گھر میں رہنے کا مزہ کچھ اور ہے. تو قرآن مجید ہمیں جس گھر کی طرف بلاتا ہے وہ گھر ہے کہ جس کے اندر ہر فیسلٹی ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا جو تم اس کے علاوہ مانگو گے. یہ ہے جنت. اور بار بار ذکر ہے تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں عیش و عشرت کا ہر سامان موجود ہوگا. کس دن کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ داخل کرے گا ان باغات میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہوگی. پل صراط کا لفظ ایک ہمارا پرانا سنا ہوا ہے، لفظ پل صراط. یہ عربی کا لفظ تو ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید میں نہیں ہو سکتا، حدیث میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن مجید اور احادیث میں ایک سے زائد مرتبہ اس کا ذکر ہے کہ ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے داہنے ہاتھ دوڑ رہی ہوگی. آپ کسی اندھیرے راستے پہ جا رہے ہوں اور جیسے آج ہے کیچڑ ہے، آپ کے پاس روشنی نہ ہو اور ویسے بھی بجلی چلی جائے تو امکان کیا ہے کہ آپ کا پاؤں کیچڑ میں پڑ جائے گا. کسی آدمی کے پاس ٹارچ ہو یا موبائل کی روشنی ہو، آپ کیا کہیں گے اسے؟ بھائی ٹھہر جاؤ، کچھ ہمارا بھی لحاظ کرو. یہ نقشہ کھینچا ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے، جو اسی سلسلے کی پہلی صورت ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا جو اس کو جنت تک لے جائے گا اور اس پر خطر راستے میں سے گزار کے لے جائے گا. اس کی مختلف آپ کو تشریحات مل جائیں گی کہ یہ دو بیمز کیوں ہوں گی. عام جو خیال ہے کہ سامنے ایمان کی روشنی ہوگی اور دائیں طرف نیک اعمال کی روشنی ہوگی، اس لیے کہ نیک اعمال کے لیے داہنا ہاتھ جو ہے یہ محاورہ ہے. پھر صدقات و خیرات کے لیے یہ بھی دانا ہاتھ ہے، تو وہ صدقات و خیرات کی روشنی نیک اعمال کی روشنی ہوگی جو دائیں طرف سے بیم آئے گی، اور جو سامنے سے بیم آئے گی وہ ایمان کی روشنی ہوگی. واللہ اعلم. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے. یعنی روشنی جتنی ہو اتنی کم ہوتی ہے. یہاں کوئی سوئی پڑی ہوگی تو وہ نظر نہیں آئے گی. آپ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کوئی بڑی ٹھوکر آئے گی وہ بھی نظر آئے گی، کوئی سٹیپ ہوگا تو وہ بھی نظر آئے گا، لیکن کوئی تنکا پڑا ہوا، کوئی سوئی پڑی ہوئی نظر نہیں آئے گی. جہاں آپ یہ ساری روشنیاں جلا دیں گے، آن کر دیں گے، تو پھر سوئی بھی نظر آئے گی، لیکن پھر بھی امکان ہوگا کوئی بال پڑا ہوا نظر نہ آئے، کوئی باریک دھاگا پڑا ہوا نظر نہ آئے. لیکن جب سورج چمک رہا ہوگا تو نیچے پڑا ہوا دھاگا بھی نظر آئے گا اور بال بھی پڑا ہوا نظر آئے گا. تو آپ نے دیکھنا ہے راستہ، تو روشنی جتنی ہو کم ہو، جتنی بھی ہو اتنی بھی کم ہے، اور روشنی اور روشنی. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور بڑھائے گا، اور مزید وہ بھی دعا کریں گے یا اللہ اور نور کر دے. اس لیے کہ روشنی یہ ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. مادی اعتبار سے بھی راستہ چلنے کے لیے روشنی ایک ضرورت ہے، اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی روشنی انسان کی ضرورت ہے. روشنی ہوتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے. یعنی جو روحانی راستہ ہے، آخرت کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اس کے لیے انسان کے دل میں روشنی مطلوب ہے، اور اس میں وحی کی روشنی مطلوب ہے. کہ آپ کسی جگہ پر کنفیوزڈ ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، آپ فوراً اس پر عمل کر دیں، ساری برکتیں آپ کو خود بخود مل جاتی ہیں. قرآن روشنی ہے، سنت روشنی ہے، سیرت النبی روشنی ہے. پھر اخلاقی تعلیمات وہ بھی کیا ہے؟ روشنی. انسان کو راستہ پتہ چلتا ہے. تو روشنی جتنی ہو اتنی کم ہے. ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے. جو دوسری سورہ، سورہ حدید میں، جس میں اس روشنی کا ذکر ہے سامنے اور دائیں جانب سے، اس کے لاسٹ بٹ 1 آیت میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھو. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں بصیرت عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. تو ایک بصارت، اس کو بھی روشنی کی ضرورت ہے، اور بصیرت انسان کا جو انٹرنل ویژن ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی روشنی کی ضرورت ہے، ڈیوائن لائٹ کی ضرورت ہے. وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا سنت رسول کی شکل میں ہو،
تو وہ اس کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ بھی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ سے پوچھ لیا کسی صحابی نے بڑی ہمت کر کے، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روزانہ 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہا جا میں تمہیں بخشا، جا جنت میں۔ کوئی کہ نہیں اللہ میں بڑی محنت کر کے آیا ہوں، میں بڑی نیکیاں کما کر لایا ہوں، تو میرا حساب لے۔ میں حساب لینے کے لیے تیار ہوں، حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں جا۔ پھر بھی وہ کھڑا رہے گا کہ نہیں میرا حساب لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ہاں بھائی جس کا حساب شروع کرو، اور سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لو، اور آنکھ کے حساب میں وہ ٹھوس ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پھر وہ پنجابی کا مارا نا حساب ہوتا ہے، حساب ہوگا تو پھر تو ہر چیز کا، پہلے تو نعمت کا حساب ہوگا۔ وہ پچھلے سال نومبر میں واک کرتے ہوئے گر گیا تھا اور میری یہ انگلی فریکچر ہو گئی تھی۔ ابھی تک دیکھیے وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ میں نے ساری عمر 68 سال تک کبھی اللہ کا شکر اس انگلی پر ادا نہیں کیا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن جب وہ ابھی ٹوٹی نہیں، اتری نہیں، کٹی نہیں، ساتھ موجود ہے، تو محسوس ہوا کہ میں بوتل کا ڈھکنا نہیں کھول سکتا، میں ہزار بند ہی مان سکتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ باقی انگلیوں کے ساتھ پریکٹس ہو گئی، نہیں قدم قدم پر لکھنے میں دقت، بوتل کا ڈھکنا کھولنے میں دقت، پتہ نہیں کہاں کا دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو اب یاد آتا ہے کہ ہو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے 68 سال وہ انگلی دی استعمال کرنے کے لیے، لیکن میں نے 68 سال میں کوئی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ تو آنکھ کا پہلا حساب کیا ہوگا؟ نعمت کا شکر۔ اور سچ پوچھئے تو ہم ایک ناخن کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جب ناخن گر جاتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے کسی زخم کی وجہ سے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ہو یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا، جیسے ایسی انگلی میں طاقت ہی نہیں رہی۔ تو بال کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو آنکھ کا شکر کہاں ادا کریں گے، جیسا کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر کوئی مرد آنکھ کے استعمال کا حساب نہیں دے سکتا، تو جب وہ آنکھ کے حساب میں صفر ہو جائے گا، ٹھوس ہو جائے گا، اب وہ درخواست کرے گا اللہ میں مجھے معاف کر دے، تو اللہ میں کہے گا جا دفعہ ہو، میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ جاؤ جنت میں۔ تو یہ جو دعا ہے واغفر لنا، ہمیں بخش دے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے گناہ نہیں ہے کوئی، لیکن پھر بھی استغفار ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم تجھے پہچان نہیں سکے جیسے پہچانا چاہیے تھا، اور ہم تیری بندگی کا بھی حق ادا نہیں کر سکے تھے جیسے بندگی کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ کمی تو ہے نا، اب اس پر ان کی بھی مغفرت ہے۔ تہجد کے وقت کے جو معمولات ہیں، یعنی خاص وقت ہے تہجد، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پہلے آسمان پر اترتا ہوں پوچھنے کے لیے کہ بھی ہے کوئی حاجت تو بتاؤ، اس وقت کرنے کا جو اصل کام، بہترین کام ہے، وہ کیا ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کر سورہ زاریات میں ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وہ دنیا میں بھی نیکوکار تھے، اور وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، اور وہ سحری کے وقت بخشش مانگا کرتے تھے۔ تو بخشش میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ وہ میں چھوٹا تھا تو مسجد و محراب سے سنتا تھا کہ اعمال نامے ہوں گے، تو میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں ایک شخص کی 60 70 80 سال کی زندگی کا ہر عمل چھوٹے سے چھوٹا ریکارڈ ہوگا، شاید کمرے جتنا بڑا ہو اس سے بھی بڑا ہو۔ اور سوچتا تھا وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر بات ذرا کچھ کنٹرول بنا دی، سمجھ میں قابل بنا دی
کہ اگر وہ ڈیجیٹل اعمال نامہ ہو تو پھر تو کچھ بھی جگہ نہیں چاہیے. اور پھر وہ کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ یہاں سے ایک میل کرتے ہیں امریکہ، اور کتنی جگہ پر اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس کی ہارڈ کاپی نکالی جا سکتی ہے، معلوم ہے نا آپ کو. اگر وہ ڈیجیٹل اعمال نامہ ہے پھر تو کوئی جگہ نہیں چاہیے. اور اگر وہ اسکیل جو ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ایک خاص جگہ سے گزرے گا تو سامنے ریزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا ایل سی ڈی پر. یعنی عام ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ اگر ڈسپلے ہو گیا کہ اس کے 51% نیک اعمال ہیں تو شاید میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حساب کتاب سے کوئی نہیں جائے گا. ہاں، جو سامنے سے گزرا اور رزلٹ ڈسپلے ہوا forgiven غفرا، یہ 3 حرف ہیں، بخش دیا گیا. forgiven تو بیڑا پار ہو گیا. تو اصل میں میری آپ کی سب کی ضرورت کیا ہے کہ جب ہم وہاں سے گزریں تو سامنے لکھا ہوا آ جائے بخش دیا گیا، جا معاف کیا تمہیں، بھاگ جا جنت میں. وہ پھیرا. تو یہ 3 حرف جو ہیں یہ ہماری ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی کیا پکاریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا، لیکن اس کانٹیکس میں بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ایک ہوتے ہیں قواعد و ضوابط، ایک مل ہے، ایک اس کا مالک ہے، اور ایک اس کا جی ایم ہے. جی ایم بے شک 50 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہو، وہ ملازم ہے، اور وہ مالک کے دیے ہوئے اصولوں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. میرٹ کو فالو کرنا، میرٹ کے مطابق چلنا کیا یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں. میرٹ لسٹ بنی ہے، جی ایم تو پابند ہے کہ جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے اس کو وہ ملازم رکھے، لیکن مالک کی مرضی ہے، خواہ وہ سب سے نیچے جو ہو میرٹ میں وہ اس کو پسند آ جائے تو وہ اس کو ملازم رکھ لے. اللہ تعالیٰ چونکہ رب ہے، مالک ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. زمین جتنے گناہ بھی ہوں وہ معاف کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے آپ بڑے محظوظ ہوں گے. مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، ربا اس گھر کو، مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو امن کی جگہ بنا دے. رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا ان بتوں نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا. اگر سنیے گا ذرا، فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. اب اصولی جملہ دوسرا کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو میرا کہنا نہیں مانتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو. جہاد کے لفظی معنی ہے جد و جہد، لیکن قرآن مجید میں جب جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے تو اس کے لازماً معنی قتال فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا. ورنہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جو اصل اصطلاح ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن مجید کہتا ہے اکثر و بیشتر تو اسے جنگ مراد ہوتی ہے. لیکن جہاد وہ تو والدین کے بارے میں آیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر وہ تمہیں فورس کریں، لفظی ترجمہ ہوگا اگر وہ تمہارے ساتھ جہاد کریں. مطلب کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں فورس کریں، مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو فلا تطیعہما، ان کا کہنا نہ ماننا. وہاں بھی جہاد کا لفظ آیا ہے. تو قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے جاہد الکفار والمنافقین، لیکن ہمیں سیرت النبی میں منافقین کے خلاف کوئی جنگ نظر نہیں آتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں منافقین کے نفاق کو بے اثر بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ جہاد ہے.
تو یہاں بھی حکم ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کرو، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا اینڈ ہے۔ اس کے بعد 3 مثالیں بیان ہو رہی ہیں، چونکہ اس کا موضوع کیا تھا؟ میاں بیوی، یعنی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی کہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی کیوں حرام کرتے ہو اس کو جو اللہ نے تو آپ کے لیے حلال کیا ہے، صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے؟ اب یہی جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس پر ایکسٹریم ایگزامپلز دی جا رہی ہیں۔ پہلی ایکسٹریم کیا ہے کہ کوئی شوہر اللہ کا انتہائی نیک بندہ، یہاں تک کہ اللہ کا نبی ہو، اور اس کی بیوی کافرہ ہو، اور مزید برآں وہ اپنے شوہر کے راز نہ رکھتی ہو۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ کبھی نہیں ہو سکتی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں لفظ خیانت آ رہا ہے، ابھی میں اس کی طرف آؤں گا۔ اسی طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے والدین کافر تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی کی پشت میں کہیں کوئی حرام کا عمل دخل نہیں ہوتا، حرام کا نطفہ نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر تک۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم پڑھیں گے نا قرآن مجید کو، تو فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ کافر عورتوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ نوح کون ہے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اور لوط کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ غالباً بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان دونوں کی ایک ایک بیوی، یعنی اس زمانے میں ایک بیوی ہونے کا تو کوئی تک ہی نہیں تھا، ہر شخص جو ہے کم سے کم اس کی 2-3 بیویاں ہوتی تھی۔ تو ایک بیوی حضرت نوح کی اور ایک بیوی حضرت لوط کی، وہ کافرہ بھی تھی۔ پھر صرف کافرہ ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کو نبی پر ایمان نہیں لائی تھی، لہذا جو سرداران ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شوہر سے کون کون ملنے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ اس کو سزا دے سکیں، اس کو تنگ کر سکیں، تو یہ وہ بتا دیتی تھی، نبی کا راز نہیں رکھتی تھی، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ تو دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے 2 انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں۔ عبادنا صالحین، ہمارے 2 انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اب وہ بات میں رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ بدکار نہیں ہو سکتی، تو یہاں خیانت کیا ہے؟ وہ رازداری کو نہ رکھنا، جس کا پچھلی دفعہ تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ فخانتاہما، تو انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کے شوہر یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اپنی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی اس بنیاد پر کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی بیویاں ہیں، انہیں کوئی A کلاس یا B کلاس نہیں ملے گی، عام داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گی۔ قرآن مجید نے اس کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایمان والیوں کی مثال، 2 مثالیں دی ایمان والیوں کی، پہلے ایکسٹریم ایگزامپل دی اور دوسرے فیوریبل ایگزامپل دی۔ ایکسٹریم ایگزامپل کیا ہے؟ وہ حضرت نوح حضرت لوط کی بیوی کے الٹ ہے۔ وہاں شوہر جو تھے اللہ کے نبی تھے اور بیویاں کافرہ تھیں دونوں۔ یہاں اب اس کا الٹ کیا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، ان کا شوہر فرعون،
کفر اور بغاوت کی بھی انتہا، سمبل، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا سمبل فرعون اور اس کی بیوی مومنہ، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اب ڈسکرپشن کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ کی، اذ قالت، جب انہوں نے درخواست پیش کی اپنے رب کے حضور، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا میرے لیے اپنے خاص فضل سے اپنے بالکل قریب جنت میں ایک گھر بنا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کی زیادتیوں سے، اس کی بدعملیوں سے پناہ دے، محفوظ کر، حفاظت کر میری، بچا مجھے اس سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کے ظلم سے مجھے نجات دے۔ فرعون نے بڑا تشدد کیا ان پر، باوجود اس کے وہ ملکہ تھیں، لیکن بہرحال بادشاہ کا تو جو روب ہے اور اس کی اتھارٹی جو ہے وہ اوپر ہے، تو فرمایا کہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی پاداش میں بہت ظلم ہوا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں ہندو گرل، آپ کو ایک بڑا دردناک واقعہ ملے گا، جس کے بیان کرنے والے ایک نو مسلم جو ہندو مت سے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے خود اپنی بھتیجی کو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زندہ جو ہے وہ ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پیٹرول ڈال کر اس کو جلایا تھا۔ کس جرم کی پیدائش میں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور وہ بچی ایسی تھی کہ اس نے مرتے مرتے، یعنی آگ میں جل رہی تھی، وہ کہے تھے کہ ابا اسلام قبول کر لینا، چچا اسلام قبول کر لینا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس بچی کی دعا قبول ہوئی اور وہ دونوں مسلمان ہوئے۔ ضرور سنیے گا، خاص طور پر خواتین سے میں کہوں گا کہ یوٹیوب پر جا کر اس واقعے کو ضرور سنیں۔ وہ چچا جس نے خود جلایا تھا وہ خود بیان کر رہا ہے۔ تو اسی طرح کا یعنی حضرت آسیہ پر فرعون نے بڑا تشدد کیا، اور فرعونیوں نے ان پر بڑا ظلم ڈھایا، سزائیں دی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، لیکن وہ خاتون ثابت قدم رہی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے حرم میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انعام بھی تو دیتا ہے نا۔ تو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کی بدعملیوں، زیادتیوں سے بچا، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا۔ ساتھ ہی وہ مریم، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مریم کی، مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں سب سے بڑی گواہی زمین و آسمان کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا تھا۔ ربی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں الفاظ ہیں، اور ساتھ ہی فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اس کے رب نے یعنی ان کی والدہ کے رب نے اس دعا کو شرف قبول عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو شیطان نے مس نہ کیا ہو سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے۔ اب یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کچھ مسلمان کہلانے والے جو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ واضح الفاظ میں وہ بات نہیں دہراتے جو عیسائی دہراتے ہیں، میں تو زبان پر بھی لانا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے فرج کے گرد حصار بنایا، حفاظت کی اس کی، فنفخنا فیہ من روحنا،
اور ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. یہ روح کا لفظ جو ہے یہ امر کے لیے آتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے کام 3 قسم کے گنوائے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا تو اس کا کیا مطلب ہے. وہ کہتے ہیں یا تو وہ اللہ کا امر ہوتا ہے, یا وہ اس کا خلق ہوتا ہے, اس کی خلق ہوتا ہے, اور یا وہ اس کی تدبیر ہوتا ہے. وہ کام جو امر کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی وقت نہیں لگتا, اور ان کا کوئی پروسیس کہ جو ایکسپلور کیا جا سکے وہ بھی نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کانا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا, فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے امر ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, اے نبی انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یعنی یہ جسم جو یہ خلق ہے جس کی طرف میں ابھی آؤں گا. فما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں امر کے بارے میں ہارڈلی کوئی علم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو امر سے ہوتے ہیں یہ انسٹنٹینیس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اس کا کوئی پروسیس ایکسپلور کرنا ممکن نہیں ہوتا, اور اس میں کوئی ٹائم درکار نہیں ہوتا, نہ پروسیس نہ ٹائم. اس کے مقابلے میں جہاں اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تخلیق کیا تو اس میں باقاعدہ ایک وقت درکار ہوتا ہے. وہ کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ اللہ کے 6 دن ہیں, ہمارے 6 دن نہیں ہیں, لیکن ٹائم تو ہے نا. اور اس کا پروسیس ہے. ہم مختلف فیلڈز میں ایسٹرونومی ہم اوپر جو ہے سیاروں کی دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے بنا, سورج کیسے بنا, پھر اس سے چاند کیسے پیدا ہوا, زمین کیسے پیدا ہوئی, صحیح یا غلط, بہرحال ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جیولوجی میں ہم زمین کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ زمین ہمیشہ ایسی حالت میں تھی یا اس میں کوئی فرق آیا, کیا ہو رہا ہے, آئندہ کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہے, وہاں کرتے ہیں. بایولوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ایسے ہی وجود میں آیا یا ایوالو ہو کر وجود میں آیا, غلط یا صحیح, لیکن بہرحال اس کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ ہمارے باپ صبح سو کر, ماں باپ سو کر اٹھتے تو ہم ان کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک پروسیس کے تحت ہم تخلیق ہوئے. ہمارے والدین کا ملاپ ہوا اور پھر 9-10 ماہ لگے ہماری تخلیق میں. یہ تخلیق کا عمل ہے. لیکن روح کیا ہے, انسٹنٹینیسلی آئی اور ہمارے جسم کے ساتھ آ کر ملحق ہو گئی. اس کو نہ کچھ اس کے بارے میں پتا ہے, نہ پتا کبھی چل سکے گا. وہ امر ہے اور یہ خلق ہے. اور تدبیر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, کیا کرنا ہے. یہ زمین اور آسمان خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, بائی ایکسیڈنٹ پیدا نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے پیدا ہوئے. ہم ایسے آج یہاں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو نہ میں یہاں پہنچ سکتا, نہ آپ میں سے کوئی یہاں پہنچ سکتا. یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. تو فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور ایک دم وہ حاملہ ہو گئی بغیر کسی مرد کے کانٹیکٹ کے. کسی مرد کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا, لیکن ایک دم سے حاملہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے امر سے. اس کا کوئی پروسیس نہیں ہے. فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا, اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. اپنے حمل کو ضائع نہیں کیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو مار نہیں دیا, تصدیق کی کہ اللہ کا امر ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہے. اور پھر بڑوں کے بڑے امتحان ہیں. سورہ مریم میں پڑھیے گا کہ جب کہا گیا حضرت مریم سے کہ کسی بیابان میں نہیں جانا تم نے, اس بچے کو گود میں اٹھاؤ اور اپنے محلے میں جاؤ جہاں ہر شخص تمہیں بائی نیم جانتا ہو کہ تم ہارون کی بہن ہو, عمران کی بیٹی ہو, مریم تمہارا نام ہے. اور پھر وہاں جو منہ میں آیا اس نے کہا. قرآن مجید میں ایک ایک لفظ کا نقشہ کھینچا ہے. پڑھیے گا سورہ مریم کے اندر, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, یہ کیا کر کے آئی ہو, ماں کانا ابوک امرأ سوء, نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا, وما کانت امک بغیہ, نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی, تم کیا کر کے آئی ہو. تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب کوئی پوچھے تو کہنا بچے سے پوچھ لو. انہوں نے کہا جی میں روزے سے ہوں, چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا شریعت موسوی میں. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں, بچے سے پوچھ لو. اس پر اور برہم ہوئے, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو بھی بالکل گود میں ہے, معصوم,
اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ مریم ہے جو ان کا ذکر ہے۔ مریم کون ہے؟ عمران کی بیٹی ہیں، انتہائی نیک انسان، اور ان کی ماں جن کو عیسائی نام ان کا الزبتھ بتاتے ہیں، جو منت مان رہی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں اللہ میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب بچی پیدا ہو گئی تو انہیں اپنی وہ منت نہیں توڑی، کہا کہ یہ بچی بھی میں ہیکل کے لیے وقف کروں گی، دین کے لیے وقف کروں گی۔ تو خاندان بھی نیک اور بچی خود بھی نیک، خاتون خود بھی نیک۔ اب ایک ایگزامپل صرف باقی رہ گئی اس کے مقابلے کی، کہ کوئی گھرانہ بھی برا ہو اور کوئی عورت خود بھی بری ہو، وہ آپ کو قرآن مجید کے آخر میں سورۃ لہب میں مل جائے گا کہ ابو لہب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف انکار کرنے والا، آپ کو گالیاں دینے والا، سگا تایا ہونے کے باوجود، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، تو وہ اس کے مخالف ایگزامپل ہے۔ تو فرمایا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی، اپنے رب کے امر کی، اور اس کے احکام کی، اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں شامل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قانتین میں شامل فرمائے، فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات ہمارے تنظیم اسلامی شیخوپورہ کے امیر عزیزم شکیل نے بڑی محنت کر کے مرکز سے اجازت حاصل کر لی ہے کہ میں ہر ماہ یہاں درس دینے کے لیے آیا کروں۔ پچھلے ماہ تو انہوں نے ایک درس کی اجازت لی تھی، اور چونکہ وہ صورت مکمل نہ ہو سکی تو ان کے پاس ایک پلی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے درخواست کی ہے کہ میں ہر ماہ یہاں آیا کروں، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوا کروں گا۔ تو آئندہ جو درس ہوگا ہمارا اگلے ماہ کا، وہ 23 فروری کو ہوگا، وہ بھی بدھ کا دن ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مقام پر وہ درس ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع پڑھیں گے۔ اس میں اسلام کا جو معاشرہ ہے اس پر قرآن مجید روشنی ڈالتا ہے کہ وہ کون کون سی معاشرتی اقدار ہیں جن کو اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کون کون سی معاشرتی برائیاں ہیں جن کا اسلام استحصال کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا، اور اس اعتبار سے کہ وہ اس کا اگلا سبق بنتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ موضوع تھا سورۃ تحریم کا، اور اپنی بساط تک میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اگلی دفعہ اس کے مقابلے میں آغاز جو ہوگا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید میں 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل کے والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، کسے کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو اس مقام پر ملے گی انشاءاللہ۔ میں اپنی سی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے زبان کھولی اور میری زبان جو ہے وہ اس مضمون کو بیان کرنے کے قابل ہوئی، تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت محظوظ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللهم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللهم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قبر کی وحشت سے مانوس فرما، یا اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما، قرآن مجید کو ہمارے لیے نور بنا دے، روشنی بنا دے، رحمت بنا دے۔ یا اللہ اس میں سے جو ہم بھول گئے ہیں وہ یاد دلا دے، اور جس کا علم نہیں ہے اس کا علم عطا کر دے۔ اور یا اللہ ہمیں دن اور رات کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔
قرآن مجید کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت بنا دے۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے انہیں اس کا اجر عطا فرما، اور اس مارکی کے جو ذمہ داران اور اس کے مالکان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔